ان کی اسی طرح سے ویڈیو وائرل کیوں نہیں کی گئی؟ ان کو بچا لیا گیا اور مسلم لڑکیوں کو ہوٹل سے لے کر اور تھانے تک خوب ان کی نمائش کی گئی، تو اس پر بھی ہم کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے مظفر نگر شہر اور ضلع میں جتنی تیزی کے ساتھ میں مسلم سمودائے کے اندر مسلمانوں کے درمیان تعلیم کا ریشو فیصد اور تعلیمی بیداری آئی ہے، خاص طور پر مسلم بچیوں کے اندر حصول علم کے لیے، چاہے وہ مدارس ہوں بچیوں کے، چاہے اسکول ہوں، کالج ہوں، جتنی ترقی گزشتہ 10 سال میں تعلیم کے حصول کے لیے مسلم سماج میں بچیوں کے اندر پائی گئی ہے، وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ آیا ہماری بچیوں کے اس تعلیمی جذبے کو، اس تعلیمی ترقی کو، اور جو ہم نے تعلیمی ادارے محنت کر کے کھڑے کیے ہیں اپنی بچیوں کو پڑھانے کے لیے، کیا ان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی قدم تو نہیں اٹھایا گیا؟ اسی طرح سے ابھی تک مسلمانوں میں بچیوں کے تعلیم کے سلسلے میں جو جمود تھا کہ گھروں سے بچیوں کو تعلیم کے لیے نہیں بھیجا جاتا تھا، کیا آج جو ایک ماحول بنا ہے بچیوں کو تعلیم کے لیے اسکول اور کالجوں میں بھیجنے کا، کیا اس جذبے کو نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں ہے؟ ان سب پہلوؤں پر ہم کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان بچیوں کے پاس سے اور ان لڑکوں کے پاس سے قابل اعتراض چیزیں برآمد ہوئی ہیں، تو میں یہ عرض کروں ابھی یہ کوئی کلیئر نہیں ہے کہ کیا قابل اعتراض چیزیں کتنی مقدار میں اور کہاں سے برآمد ہوئی ہیں۔ ان بچیوں کے پاس تھی یا نہیں تھی، ان لڑکوں کے پاس تھی یا نہیں تھی، یہ کلیئر نہیں ہے۔ کسی بھی کیفے میں، کسی بھی جگہ میں کوئی چیز اگر مل جانا، یہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا کہ جو لوگ وہاں ملے ہیں وہ اس چیز کو استعمال کر رہے تھے۔ بہرحال ہم اس پر بہت تفصیل سے کام کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ میں ہم ایڈوائزر ہم نے بنائے ہیں، محبوب عالم ایڈوکیٹ صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ ہم ان سے بھی مشورہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس سلسلے میں کیسے آگے بڑھنا ہے اور ہمیں اس کی سچائی تک اور اس مسئلے کی حقیقت تک کیسے پہنچنا ہے۔ میں تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ جب بھی کوئی واقعہ رونما ہو، اس کو وائرل کرنے سے پہلے یا اس پر اپنا تجزیہ اور تبصرہ دینے سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ بہت بنیادی طور پر، بہت باریکی سے تمام پہلوؤں پر تحقیق کرنے کے بعد میں پھر اس کو وائرل بھی کیا کریں اور پھر اس پر کوئی تبصرہ اور تجزیہ بھی کیا کریں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ شاہ اسلامک لائبریری مظفر نگر کی جو ٹیم اس پر کام کر رہی ہے وہ بہت جلد ہی حتمی نتائج تک پہنچے گی کہ آخر یہ ایسا اتنا بڑا واقعہ کیوں ہوا، اور آئندہ کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے کہ اگر کوئی سازش بھی ہے یا کوئی چوک بھی ہے تو وہ آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ رونما نہ ہو۔ جہاں تک طالبات یا مسلم بچیوں کا تعلق ہے، ہم کوشش کریں گے کہ معاشرے کے اندر ایک بیداری پیدا ہو تاکہ بچیوں کے سرپرست ان کی اور مزید نگرانی کریں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تعلیمی سلسلہ کسی بچی کا منقطع نہ ہو، یہ بھی ہماری کوشش رہے گی۔ اسی طرح جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے ذمہ داران سے بھی ہم ملنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہاں کی صورتحال کو سمجھیں کہ وہ بچیاں تعلیم کے وقت میں آخر وہاں سے غیر حاضر کیوں تھی، اور آئندہ کسی بھی تعلیمی ادارے سے کوئی بچی غیر حاضر نہ ہو۔ یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے، قوم کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ اپنے نوجوانوں کو، چاہے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، جو ہمارے قوم کا مستقبل ہیں، اور خاص طور پر تعلیم یافتہ یا جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں بچے یا بچیاں، وہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں، ان کا حوصلہ نہ ٹوٹے، ان کی عزت پر، ان کے مستقبل پر کوئی بات نہ آئے، اور ہمارا جو نظام ہے اس وقت میں تعلیمی بیداری یا ملت کی تعمیر کا، اس کو کوئی زد نہ پہنچے۔ یہ بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اور انہی اپنے خیالات کے ساتھ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے ارد گرد چوکس رہیے اور اپنے ارد گرد انہی بنیادوں پر کام کرتے رہیے۔ امید ہے کہ آپ اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ فرمائیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔